کون سے ایسے کلمات ہیں جن کو کہنے سے اصول انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اگر وہ غیر اللہ کو الہ سمجھے، مشکل کشا سمجھے، حاجت روا سمجھے، غیروں کی نام پہ منت بنو تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے ہمسائے ہندو ہیں، ان کی شادی میں دعوت ہو تو جا کے کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مدارات ہے، کافروں کے ساتھ دلی محبت بنا، اللہ کے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ باقی معاملات ہوں گے، تجارت کے بھی، کاروبار کے بھی، دکھ سکھ میں آدمی شریک بھی ہوتا ہے، یہ تو کوئی بنا نہیں ہے۔ انشورنس جو ہے ناجائز ہے۔ تم دفتر میں کام کرتے ہو، اپنی تنخواہ لیتے ہو، انشاءاللہ تمہاری تنخواہ حلال ہے، لیکن کوشش کرو کوئی اور جگہ ڈھونڈو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں یہ توفیق دی ہے کہ جہنمیوں کی چیخ و پکار سنے؟ بالکل۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ جب قبر پہ عذاب ہوتا ہے ہر چیز سنتی ہے الا الثقلین، انسان اور جن نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ اگر سن لے تو کون دفن کرے گا اپنے عزیزوں کو؟ وہ تو سڑک پہ پھینک کے بھاگ جائیں گے کہ اپنے ہاتھ سے کیسے عذاب میں بھیجیں۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ جانور بھی سنتے ہیں، ہر چیز سنتی ہے، لیکن انسان اور جن نہیں سنتے۔ تیمم ایک دفعہ تمہارے ہاتھ کو، ایک دفعہ چہرے کو اور ایک دفعہ بازو کو، بس تیمم ہو گیا۔ کون سا مشکل ہے بھائی؟ کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھ کے سیکھ لو۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ کا راستہ اور ہدایت کے صرف دو راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ ایک راستہ ہے محبت نبی، یعنی جب تک نبی زندہ ہے، موجود ہے، تو اس کی محبت کے بغیر راستہ نہیں ملتا۔ ابو بکر صدیق بنے، عمر فاروق بنے، عثمان ذی النورین بنے، حضرت علی اسد اللہ بنے، حسنین کریمین بنے، کیا محبت تھی حضور سے۔ اور حضور کے بعد وہ راستہ تو بند ہو گیا نہیں۔ اب محبت ولی، اور ولی وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کا نائب ہو۔ ہر آدمی ولی نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک وزیر صاحب کھڑے ہو جائیں، کہیں نہیں میں ملک کا صدر ہوں، وہ تو باغی ہے، اس کو یہ تھوڑا ہی ہم مان لیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی سنت پر نہ ہو، شریعت پر نہ ہو، اور دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں، تو وہ غدار ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ ولی کی نشانی یہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو وارث میں وہ صفتیں آئیں گی تو وارث بنے گا۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں علماء ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ ولی سے، اللہ کے بندوں سے، اہل اللہ سے محبت رکھو، ان کی صحبت اختیار کرو تو راستہ ملتا ہے۔ ایک عورت نے کراچی سے احرام باندھا، جدے آگے حید آگے احرام کھول دیا، اس عورت نے عمرہ نہیں کیا، 2 دن بعد عمرہ کرے گی، کیا احرام کھولنے کی صورت میں دم پھٹنی؟ عورت کا احرام ہوتا نہیں تو کیا کھول دیا بھائی؟ عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو کھولا کیا اس نے؟ وہ جو رومال باندھا ہوا تھا وہ تو خود باندھا تھا، شریعت کو تو کوئی حکم نہیں ہے، کھول دیا۔ اب جب پاک ہو جائے، غسل کرے، کپڑے بدلے، جا کے عمرہ کرے، طواف اور صفا کر کے 2 رکعت پڑھے۔
پتہ نہیں کیا لکھا ہے، بچہ پیدا ہو ختنہ ہوا ہے، کیا دوبارہ ختنہ کرانا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اگر بچے بعد مختون بھی پیدا ہوتے ہیں، یعنی قدرت کی طرف سے ختنہ ہو جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں دوبارہ کرانے کی۔ کہتے ہیں جی کہ میت کو دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اذان دینے کا کوئی حکم نہیں، صرف یہ حکم ہے کہ قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میت کو ثابت قدم رکھے، سوال اور جواب میں کامیاب ہو، اللہ اس کی قبر کو باغ جنت بنائے اور عذاب سے بچائے۔ خدا کی شان ہے، یہ زندے تو اذان سن کے نماز نہیں پڑھتے، اور مردوں کو سنائیں گے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ان کی عقل پر کہ ان کا عقل کہاں چلا گیا، ماتم کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کے بندے، زندگی میں تم نے اذان دی نہ اذان پر جواب دیا نہ نماز پڑھی، اب قبر میں کھڑے ہو اذان دینے کے لیے۔ امامہ پگڑی باندھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر مبارک پہ پہلے ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھی، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کپڑا سفید ہو۔ آپ نے بغیر سفید کے کوئی امامہ نہیں پہنا، مگر کالے رنگ کا آپ نے سر پہ امامہ باندھا ہے، پگڑی باندھی ہے فتح مکہ کے موقع پر۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور چونکہ احرام میں نہیں تھے، اللہ نے اجازت دی تھی، تو آپ کے سر مبارک پہ سیاہ پگڑی تھی۔ اللہ عالم کعبے کے غلاف کی مناسبت سے، یا یہ کر کے کہ بھئی ہم کوئی مکے والوں کو قتل کرنے تو نہیں آ رہے، ہمیں تو احساس ہے کہ کیوں مشرک ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ ساری زندگی حضور پاک نے سفید پگڑی مبارک باندھی ہے۔ اور یہ بھی بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ جو علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پگڑی باندھیں، اور ان کا کرتا جو ہے وہ بھی ڈھیلا ہو اور نیچے تک ہو، پنڈلیوں تک ہو، چھوٹی پنڈلی تک، اور شلوار جو ہے وہ ٹخنوں تک ہو، یا چادر ہو یا شلوار ہو، وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ تو یہ لباس حضور پاک کو پسند تھا۔ امام کے پیچھے بھی سجدہ صاحب ہوتا ہے، جب امام کرے گا تو ہم کھڑے رہیں گے؟ عجیب آدمی ہو بھائی، امام سے غلطی ہوئی، امام نے سجدہ صاحب، ہم بھی سجدہ کریں گے۔ امام نے قرآن میں وہ سورت پڑھی جس میں سجدہ ہے، وہ سجدہ تلاوت کرے گا، ہم بھی کریں گے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم امام کے تابع ہیں، کہ اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے۔ اب دیکھو قرآن اس نے پڑھا ہے ظہر کی نماز میں، آیت پڑھی سجدے والی، اب سجدہ کرے گا، ہم بھی کریں، حالانکہ ہم نے پڑھا ہے نہ ہم نے سنا ہے، تو پھر ہم سجدہ کیوں کریں؟ مانا اس کی قرات ہماری قرات، اس کی غلطی جو ہے گویا ہماری غلطی ہے، تو سجدہ صاحب کرنا ہوگا۔ میں پاکستان سے آئی، احرام کی حالت میں تھی، کراچی ایئرپورٹ پر میں ناپاک یعنی حیض آ گیا، مکے آ کے احرام کھول دیا، دھو ڈالا، کپڑے پر کوئی حرج نہیں، عورت کا کوئی احرام نہیں۔ میری بیٹی جب پاک ہو جاؤ غسل کرو، کپڑے پہنو، جا کے اپنا عمرہ پورا کرو۔ میں 5 مہینے مکے میں تھا، حج کی نیت بھی تھی، لیکن مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ آپ کے دل میں کوئی دم شم نہیں، آپ مجبور ہیں، آپ خوشی سے تو نہیں گئے نا۔ میری بہن کو جن کا اثر ہے، میرا بھائی اصل میں ہم کوئی عامل یا بزرگ تو ہے نہیں، ہم تو وہ بات بتاتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہو۔ حضور پاک نے یہی فرمایا ہے کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے گی وہاں شیطان نصب نہیں کرتا۔ تو آپ سارے گھر والے بیٹھ کے
سورت بقرہ پڑھیں، پھر پانی پہ دم کریں، وہ پانی اس کو پلائیں جس کو جن ہے، گھر میں بھی ڈالیں، اور اس کو یہ بھی کہیں کہ وہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سورت بقرہ سنا کرے۔ انشاءاللہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو پھر شیطان کیسے رہ سکتا ہے؟ خطبہ جمعہ جو ہے عند الاحناف اردو میں نہیں، عربی، وہ بھی عربی میں پڑھتے ہیں یار۔ امام حرم نے خطبہ اردو میں پڑھا ہے، عربی میں پڑھا ہے، ترجمہ سنایا جا رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم پہلی منزل پہ ہیں تو حجر اسود کا اور لائٹ لگی ہوئی ہے، لائٹ کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حجر اسود آ رہا ہے، پھر اللہ اکبر کہیں۔ دوران طواف کلام کر سکتے، ہاں کر سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے نہ ہو، اور کلام بھی مباح ہو، ناجائز کلام نہ ہو۔ طواف کے حکم نماز کے حکم میں ہے، نماز تو نہیں نا۔ الطواف کالصلاۃ، جیسے کہتے ہیں زید کالاسد، زید ایسے ہے جیسے شیر، تو کیا اس کی دم نکل آتی ہے؟ من ہے، بہادر ہے۔ حجر اسود کی طرح عمل کثیر نہیں ہوتا، یہ نماز تو ہے ہی نہیں نا۔ اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو۔ حضور پاک نے اشارہ کیا، حضور پاک نے لکڑی لگا کے بھی بوسہ دیا، حضور نے خود بوسہ دیا، اس کا عمل کثیر سے کیا تعلق ہے؟ لفظ نماز آ گیا تو ہر چیز کا حکم اسی پہ ہو جائے گا۔ ایک عورت نے طائف سے احرام باندھا، مکے میں پہنچ کے ہوٹل چلی گئی، عمرہ ادا نہ کیا، اس کے بعد ہم مدینہ منورہ چلے گئے، واپسی پر اس نے وہاں سے احرام باندھا، عمرہ ادا کی، لیکن جو طائف سے احرام باندھ کے چھوڑ دیا تھا دم تو پڑ گئی۔ جب احرام باندھا تھا تو 1 گھنٹہ لگتا، عمرہ ہو جاتا۔ ایک آدمی نے مدینہ پاک سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، صرف سائڈ پر بلیڈ سے ٹک لگائے، دم پڑ گئی، سر بھی مڈائے، دم بھی دے۔ اگر 2 عورتوں نے عمرہ کیا، طواف صفا کر لیا، ایک دوسرے کے بال کاٹیں جائز ہے۔ اگر ہم احرام کے حالت میں ہیں، عمرے کا ہم نے طواف کر لیا، صفا نہیں دوڑے، کیا ایک طواف اور کر سکتے ہیں؟ نہیں، افضل یہی ہے پہلے عمرہ پورا کرو۔ بہرحال حدود حرم کے باہر چلے جانے سے احرام نہیں ہوتا، میقات کے باہر جانے سے احرام ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی احرام کی حالت میں سو گیا، سر پہ بھی کپڑا آ گیا، پاؤں پہ کچھ نہیں ہوتا۔ عورت احرام کی حالت میں پاؤں کی ہڈی کھلی رکھے، ہاں پاؤں ظاہر ہوں اور چہرہ بھی کھلا ہو، لیکن آدمی آئے تو آگے کپڑا ڈال دے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جتنا پڑھو کر سکتے ہو۔ اگر کوئی آدمی عمرے کی غرض سے آئے اور چوری چھپے حج کرے تو یہ اللہ کے درمیان ہے، شریعت تو یہی کہتی ہے کہ عرفات میں جائے گا حاجی ہو جائے گا، باقی قانون اجازت نہیں دیتا تو کیوں توڑتے ہو؟ بہت سارے لوگوں نے کہا مدینے میں سلام عرض کریں، ٹھیک ہے، سورت یاسین فجر کے بعد پڑھیں یا پہلے پڑھیں، بعد میں پڑھیں، سب جائز ہے۔
میں نے والدہ کے ساتھ عمرہ کر لیا، اب میری پتہ نہیں کیا ہے، میقات پہ جا کر عمرہ کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ کون سا میقات؟ اگر طائف یا مدینہ کیسے جائے گی اکیلے؟ ہمارا پیکج 21 دن ہے، 8 دن مکے میں، پھر 5 دن مدینے میں، تو آپ مسافر ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ نعرے لگتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، تو بہرحال یہ نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، کیونکہ یا حرف ندا ہے اور اس کو صرف اللہ کے نام پہ استعمال کریں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اگر آپ نے واقعی حضور سے محبت ہے تو کلمے کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی معذور ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، چلتا پھرتا ہے تو پھر نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ گھر میں ٹی وی کیبل رکھنا کہ دینی پروگرام دیکھیں گے، ٹھیک ہے، دینی دیکھیں پر وہ شیطانی نہ دیکھیں۔ اگر ٹخنوں کے نیچے پینٹ ہو یا سلوار ہو یا پاجامہ، حضور نے فرمایا ویل للعقاب من النار، پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اسی حصے کو۔ منی ایکسچینج میں پیسے انویسٹ کرنا، مجھے نہیں پتا منی ایکسچینج کیا بلا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت تو ہے کہ ہم انسان ہو کر، گنہگار ہو کر اس کے دروازے پہ بیٹھ کے قرآن کا درس دے رہے ہیں، اس سے بڑا واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں۔ اگر 2 یا 3 طواف اکٹھے کر دے پھر سب کا 2 کر کے پڑھے۔ میں قادیانی فرقے میں پیدا ہوا، پاکستان میں اسلام سے قرار دیا، مگر میں جامعہ اشرفیہ میں جیا، اسلام قبول کیا، میری بیوی ابھی مخلص نہیں ہے، مسلمان ہو چکا ہوں۔ جب آپ مسلمان ہو گئے، بیوی قادیانی ہے، نکاح تو ختم ہو گیا۔ قادیانی کافر ہوتے ہیں، کسی مسلمان کا کافر عورت سے نکاح نہیں رہ سکتا۔ مسافر کے لیے سنتیں معاف ہیں، پڑھے گا تو ثواب ملے گا۔ حرم شریف میں سب سے افضل عمل طواف ہے۔ سونے کے بدلے رقم دینا، واپسی پر واپس کرنا، رقم دی ہے رقم لیں گے، سونا دیا ہے سونا لیں گے۔ اگر ایک آدمی مسجد عائشہ جائے، احرام نہ باندھے، آج کوئی حرج نہیں، مسجد عائشہ میقات نہیں ہے۔ مسجد عائشہ تو مکے والوں کے لیے جائیں تو وہاں سے احرام باندھیں، حد حرم سے باہر ہے۔ ہر عمرے کے بعد بال نہ ہوں تو اس طرح لگائیں۔ مسجد حرام سے لوگ جوتے اٹھا لیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ بہرحال 2 مہینے کا حمل تھا، گر گیا، بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ بہرحال بلیڈنگ کے ختم ہونے کا تو آپ انتظار کرتی ہیں، وہ چاہے 2 دن میں ختم ہو یا مہینے میں ختم ہو، لیکن ختم نہیں ہوئی اور آپ نے عمرہ کیا ہے تو دم پڑ گئے۔ ہمارے رشتے دار ہے بیچارہ کینسر، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بھی اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، ڈاکٹر تو انسان ہیں۔ مرد بھی مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتا ہے۔
حرم شریف میں غیر محرم عورتوں اور مردوں کا اور اس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں، کیا کریں؟ طواف کی نیت سے احرام نہیں باندھ سکتے، احرام عمرے کا ہوتا ہے۔ میں اپنے شعب عمرے کی نیت سے جدہ آئی، میری بیٹی جدہ رہتی، ایک دن ایک رات اس کے گھر گزاری، عمرے کے لیے روانہ ہوئے، میں نے گھر سے ہی احرام باندھا اور میرے شوہر نے مسجد عائشہ، دونوں نے ٹھیک کیا، بلکہ بہتر یہی تھا کہ جدہ سے باندھتا ہے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، نماز میں سامنے دیکھ کے پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ پہلی مرتبہ عمرہ کرنے آیا، طواف کیا صفا مروہ کا، مجھے علم نہیں تھا، دم پڑ گئی، دم دو گے تو علم ہو جائے گا نا۔ میں نے عمرہ کرنے کے بعد حل کرنے کے لیے احرام کھولا تو میری چادر میں خون لگا ہوا تھا جو رات سے نکلا تھا اور تھا بھی کافی، تو دوبارہ کپڑے پہن کے طواف کرو، صفا کی ضرورت نہیں ہے، طواف دوبارہ کر دو ورنہ دم پڑ جائے گا۔ پاکستان سے آئے ہیں، عمرہ کیا، میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، مدینہ منورہ نہیں گئے، کوئی حرج نہیں، اللہ موقع دے ضرور جائیں، اگر مجبوری ہے تو اس کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں۔ صفا اور مروہ اگر احرام میں ہے تو آپ جراب نہیں پہن سکتے۔ اگر دوران طواف ہم نے قرآن سنتے رہے کوئی حرج نہیں۔ اگر عمرے کے طواف میں بھول گیا ہو، پتہ طواف ہو جاتا ہے پر پتہ نہیں کیا بھول گیا۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں، ہاں بالکل کریں، 2-3 طواف اکٹھے کریں تو سب کے بعد 2-2 رکعت پڑھیں۔ علماء کی، دین والوں کی عزت کرو گے تو اللہ اجر دیں گے۔ روضہ مبارک میں جو گنبد ہے یہ تو بہت حضور کے زمانے سے بہت بعد میں بنا ہے، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ عمرہ نہیں کرنا تو پھر جھوٹا احرام نہ باندھو۔ اگر ہم نے دوران طواف رکن یمانی کو ہاتھ لگایا کوئی حرج نہیں، بوسہ نہ دیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تمتع کی نیت ہے، شروع کیا عمرے کے بعد حج کے طواف زیارت کر لیا تو سعی نہیں کیا۔ کسی نے بتایا کہ سعی احرام کے ساتھ کوئی ضروری نہیں۔ جب آپ نے مینا میں کنکریاں مار لی، قربانی کر لی، حل کرا لی، احرام کھل گیا، آپ کپڑے پہن کے طواف بھی کریں گے، صفا بھی۔ اگر صفا نہیں کیا ہے تو دم ادا کرے اور صفا بھی کرے۔ قبروں پہ جا کے دعائیں نہ مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ اگر ایئرپورٹ سے حیض آ گیا تو بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ کرے۔ میری بہن کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں۔ میرے عمرہ کرنے آئے بیمار ہیں، حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجنون والجذام وعن سيء الاسقام،
اللهم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فجل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا الہ العالمین تمام عالم میں جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ دین والوں کی بھی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.